نہیں ہے. شگون اللہ تبارک. اور دوسرا ایک بعض علماء نے یہ تشریح کی، اس کا قول کو نقل کیا. بعض علماء نے کہا کہ بدشگونی لینا اللہ کے ساتھ بدزنی کی قبیل سے ہے. بدشگونی لینا، یہ جملہ اچھی طرح یاد رکھیے. اللہ کے ساتھ بدگمانی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا اور جمعہ کا ایک خطبہ بھی دیا. اس پر بھی ایک باب باندھا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اللہ کے ساتھ بدگمانی. اور علامہ ابن قیم وغیرہ کی تشریح نقل کی ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگوں میں جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کے گناہ سے بچ پاتے ہیں. میں صرف ایک دو مثال دوں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، یا سمجھ لیجیے کہ دونوں میں دشمنی ہے. اب اچھائی کے کرنے والے کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نیک ہوں، اچھا ہوں، پھر بھی اللہ میری مدد نہیں کر رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوئی کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہو کہ اللہ اچھوں کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، اللہ انصاف کرنے والا نہیں. برا آدمی برائی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، اچھوں پر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج ہمارے سماج میں دیکھ لیجیے دیندار طبقہ یہ کرتا ہے، اس کو بہت چالاکی، سیاست، دور اندیشی اور نہ جانے کیا کیا سمجھتا ہے. ایسے ہی لوگ، ایسے ہی بدماشی کرنے والے لوگ، نالائکی کرنے والے لوگ ہمارے سماج میں آج چالاک ہیں. نیک لوگ بھولے بھالے بے وقوف کہلاتے ہیں، جبکہ وہ سب سے زیادہ چالاک ہیں. تو اب جو برائی کر رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے، کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے، ناجائز طریقے پہ، ظالمانہ طریقے پہ، شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے، وہ بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ برائیاں کر رہا ہوں اور اللہ سے بچ جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا غلبہ رہے گا، میرا اقتدار رہے گا، جو جس کے خلاف میں سازش کر رہا ہوں اس کا نام و نشان میں مٹا دوں گا، اس کو میں بدنام کر دوں گا. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو میں ذلیل کر دوں گا، جبکہ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چالاکیاں، سازشیں، گناہ کا کام کر کے اللہ مجھے چھوڑ دے گا، میرا انجام اچھا ہوگا، میں لوگوں میں سفید کالر اور نیک سمجھا جاؤں گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ، دوسروں کو چھوڑیے اپنے اندر جھانکیے، کیا ہم آپ اس قسم کے خیالات میں مبتلا نہیں ہوتے؟ ایک آدمی نیک ہے، ہاں نیکی پر ہے، ہم بولتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، ہم بولتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ارے کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی حکومت کے خلاف، کیوں بیان دیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر کیس ڈال دیا گیا. ہاں گورنمنٹ والے، سنگھ والے، فلاں اور فلاں جو ہیں صحیح لوگوں پر جو ہے پنجا گاڑتے ہیں، اور جو ان کا موافق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنا بڑا بھی گناہ کرے، دھماکہ ہی کیوں نہ کیا ہو، معصوموں کا قتل کیوں نہ کیا ہو، ایسا کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں. وہ اللہ سے بدگمانی کے شکار ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان ہیں. آپ بھی بدگمانی کے شکار ہیں کہ مسلمان ہونا جو ہے ہمارے لیے مصیبت ہے، ہم مسلمان ہیں اس لیے دکھ اٹھا رہے ہیں. نہیں. یا یہ منافقین اور کفار کا قول قرآن نے کہا، منافقین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو جنگ احد میں شہید نہیں ہوتے. ہمارے معاملہ، ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ نے ان کا رد کیا، کہا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو موت نہیں آتی. اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اپنے بستروں میں کہیں اڑا لو، تو کیا تم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو؟ اللہ نے جو موت اور جو چیز لکھ رکھی ہے وہ ہو کر رہے گی. تو یہ اللہ سے بدگمانی کی دو چار شکلیں میں نے بتائی. اور علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگ کہتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ابن قیم کی عبارت نقل کی کہ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم، جو اللہ سے بدگمانی سے بچتے ہوں. بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ایمان کی ان بنیادوں کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت معلومات ہے، ہم جب یہ جملہ بولتے ہیں کہ نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، کائنات میں کوئی بھی چیز کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ سادی سی بات نہیں ہے. ہم اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی ہوگی تو اللہ سے بدگمانی نہیں ہوگی. ہم کتنا بھی پریشان ہو جائیں، کوئی انسان کتنا بھی مظلوم ہو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں قتل کیا گیا، تو کیا ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کی مدد نہیں کی؟ اللہ کی مشیت اور حکمت کے تحت جیسے مدد کرنی تھی اور جیسے مدد کرنی ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اور کرتا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ فرعونوں کو، ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے بھی اتنے چالاک ہیں کہ ترقی کر رہے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے استدراج ہے قرآن حدیث کی زبان میں، کہ ڈھیل دے کے پھر جب پکڑتا ہے تو پھر اسے موقع نہیں ملتا. لیکن استدراج کی بنیاد پر ہم یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو غلط لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے. جن لوگوں نے مسجد توڑ دی،
وہ حکومت پا گئے، جن لوگوں نے فساد کر کے ہزاروں مسلمانوں کو، بے گناہوں کو قتل کیا، معصوم بچوں کی تمیز نہیں کرتے، عورتوں بچوں میں فرق نہیں کرتے، جو دھماکہ کرتے ہیں اور پھر الزام بھی بے گناہوں پر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں رہا ہے، تو ہم اللہ کی بدگمانی کے شکار ہو رہے ہیں اس قسم کا سوال کر کے۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ جو شگون لیتا ہے آدمی، یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی قبیل سے ہی ہے، کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فیصلہ کائنات کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بلی کے راستہ کاٹنے سے، الو کے بولنے سے اور فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں یہ رہ گئی وہ حدیث کا جملہ کہ میں آگے بڑھ گیا